جن و انس کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا ایمان کے 6 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ قرآن کریم میں 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ دیگر آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں بھی فرشتوں کا ذکر ملتا ہے۔ مسلمانوں کی طرح یہود و نصارہ بھی فرشتوں کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ فرشتے کیا ہیں اور انہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ ان کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے؟ فرشتے مذکر ہوتے ہیں یا مؤنث؟ کیا فرشتوں میں شادی بیاہ اور اولاد بھی ہوتی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم ان سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ فرشتوں کی تخلیق کب ہوئی؟ قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں کی تخلیق انسانوں سے بہت پہلے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اس وقت اپنے اس ارادے سے متعلق فرشتوں کو آگاہ کیا اور تخلیق آدم کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ لیکن فرشتے انسانوں سے کس قدر پہلے پیدا کیے گئے، اس بات کا واضح جواب قرآن و حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کس چیز سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو شعلہ زن آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس شے سے پیدا کیا گیا ہے جس کی صفت اللہ نے تمہیں بیان فرمائی ہے، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی قد و قامت اور جسمانی شکل و صورت کیسی ہے؟ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں میں بھی بعض چھوٹے ہیں اور بعض بڑے، کچھ کے 2، کچھ کے 3 اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے 600 بازو ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور 2، 3، 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا قاصد بنانے والا ہے۔ رسول اللہ نے فرشتوں کی عظیم جسمانی ہیئت و قد و قامت کو بیان فرمایا ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، ہر پر نے افق کو گھیر رکھا تھا اور ان کے پروں سے مختلف رنگ اور ہیرے موتی بکھر رہے تھے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم اور بڑی مخلوق ہے۔ اس کا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رب العرش العظیم اور ذو العرش المجید کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ ان فرشتوں کی جسمانی ضخامت بیان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اجازت ملی ہے کہ میں عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا حال بیان کروں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہے۔ اس کے کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 700 برس کی مسافت کے برابر ہے۔ ذکر کردہ قرآنی آیت اور حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے انتہائی عظیم مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قد و قامت اور جسمانی ہیئت کے لحاظ سے انسانوں کی نسبت انتہائی عظیم بنایا ہے۔ اس کے علاوہ بعض دوسری قرآنی آیات اور احادیث سے فرشتوں کے بعض جسمانی اعضاء کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے ہاتھ، ہتھیلیاں، آنکھیں، کان، کندھے اور پر بھی رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خوبصورت اور وجیح پیدا فرمایا ہے۔ نیک انسان کی روح قبض کرنے والے فرشتوں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک انسان کے پاس ایسے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سورج کی مانند روشن ہوتے ہیں۔ فرشتوں کا تذکرہ ہو تو پہلی فرصت میں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ وہ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل مخلوق ہے، لیکن بعض احادیث میں اس بات کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ کچھ فرشتے انتہائی ڈراؤنی شکل و صورت اور حد درجہ ہیبت ناک ہیں۔ قبر میں امتحان کے لیے آنے والے 2 فرشتوں منکر نکیر کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ وہ سیاہ رنگ ہیں اور ان کی آنکھیں نیلی ہیں۔ انہی فرشتوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ان کی آنکھیں تانبے کی دیگچیوں کے برابر ہیں، دانت گائے کی سینگ کی طرح اور آواز بجلی کی کڑک کی طرح گرجدار ہے۔ فرشتوں کی جنس کیا ہے؟ کیا فرشتے مذکر ہیں یا مؤنث، یعنی ان کا تعلق مردوں کی جنس سے ہے یا عورتوں کی سے؟ کفار اور مشرکین فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا، کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فرشتے مؤنث نہیں ہیں،
اور جو لوگ انہیں مؤنث بتاتے ہیں وہ اپنے دعوے میں غلط اور جھوٹے ہیں۔ اب رہی بات کہ کیا فرشتے مذکر ہیں، اس حوالے سے صحیح بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں فرشتوں کو کہیں بھی مذکر نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عباد الرحمن یعنی اللہ کے بندے کہا ہے۔ جہاں کہیں قرآن میں فرشتوں کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے وہ محض تکریم کی وجہ سے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے مذکر کا صیغہ محض عظمت کی وجہ سے استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا درست نقطۂ نظر یہی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ کے بندے ہی سمجھنا چاہیے اور مذکر و مؤنث کہنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کیا فرشتوں میں باہم شادیاں ہوتی ہیں؟ اس بات کی وضاحت کے بعد کہ فرشتے مذکر و مؤنث نہیں ہیں، اس بات کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ ان کے درمیان شادی بیاہ نہیں ہوتا، کیونکہ شادی بیاہ کی ضرورت مذکر و مؤنث کو ہوا کرتی ہے۔ جب شادی بیاہ ہی نہ ہو تو اولاد ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔